کا فضل ہے کہ آج کی دنیا میں وہ ترقی پر ہے، مگر آج کا جو یہ سلسلہ ہے ہمارا عقیقہ کا ہے میری ملت اسلامیہ، یہ آج جو بچے کے عقیقہ ہے کچھ مسائل کو بھی سمجھیے اور انشاءاللہ الرحمن اللہ نے چاہا پھر موقع ملے گا تو میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی ان کرامات سے میں آپ لوگوں کو واقف کراؤں گا۔ آپ اس چیز سے اندازہ کیجئے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ ذات ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک ایسا فقیر جو اپنے وقت کا درویش تھا، اس درویش نے کچھ ایسے سوالات اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے کیا جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک وہ بات غلط تھی، مگر اعلیٰ حضرت ناراض ہوئے۔ رات میں وہ فقیر جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ سے الجھا تھا، رات کے اندر جب وہ رات میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا، آپ اس سے اندازہ کریں کہ اعلیٰ حضرت کی شان کیا ہے۔ جب وہ بزرگ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ سے الجھا تو رات میں وہ بزرگ اتنی پہنچ تھی ان کی، وہ بارگاہ مصطفیٰ مدینہ طیبہ حاضری دینے کے لیے ہر رات پہنچتے تھے، اندازہ کریں آپ۔ مگر جب بارگاہ مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ میں پہنچا وہ فقیر، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے چہرہ پھیر لیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آج آخر کیا وجہ ہے یا رسول اللہ، میں ہر رات آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں اور یہاں پہ تمام اولیاء کاملین بھی حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ آپ مجھ سے آج کلام نہیں کر رہے ہیں، آج مجھ سے بات چیت نہیں کر رہے ہیں، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے دھوکہ شاہ سن لو کان کھول کر کے، تم نے اعلیٰ حضرت سے بحث کیا ہے اس لیے میں تم سے ناراض۔ اعلیٰ حضرت کی پہنچ کو دیکھیں، مولانا بیان کر رہے تھے مگر علمی گفتگو وہ کر رہے تھے، کچھ آپ سمجھ پا رہے تھے کچھ آپ سمجھ نہیں پا رہے تھے، مگر میں آپ کو ایسی بات سمجھا دیتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ ذات ہے، آپ ان کے لڑکے جو اعلیٰ حضرت کے لڑکے حضور مفتی اعظم ہند جسے دنیا مصطفیٰ رضا خان کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ جس دن وصال فرمائے، جس دن انتقال کیے آپ، کہ کچھوچا کے بزرگ، کچھوچا مقدسہ کے بزرگ سید اعلیٰ حضرت اشرفی میاں جسے دنیا سرکار اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اور آپ وضو کر رہے تھے ظہر کی نماز کے لیے، آپ وضو کر رہے تھے جمعہ پڑھانے کے لیے میرے ملت اسلامیہ، اور آپ کو وضو کرانے والے حضور سرکار محدث اعظم ہند، آج جسے ہم لوگ شیخ المشائخ سیدہ مدنی میاں جسے کہتے ہیں، جسے ہاشمی میاں کہتے ہیں، ان کے والد حضور محدث اعظم ہند وہ وضو کرا رہے تھے، سرکار اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رضی اللہ تعالی عنہ
اشرفی میاں رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں، وضو کراتے کراتے محدث اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں ابو الحسین صاحب علی حسن میاں صاحب علی حسین میاں صاحب رونے لگے۔ ایسے ہی بنا اندازہ کریں آپ اعلیٰ حضرت کا مقام کو سمجھیں کہ آپ رونے لگے، آپ کی آنکھ سے آنسو جاری، تو آپ کو سرکار محدث اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں حضور آخرکار آپ رونے کیوں لگے؟ تو علی حسین اشرفی میاں فرماتے ہیں کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں، آپ اندازہ کریں ہماری بات کو سمجھیں کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں۔ اب ان کی کتنی پہنچ ہے اس سے اندازہ کریں، وہ فرشتوں کو دیکھ رہے تھے۔ یہ قطب الارشاد کا روح فرشتے آسمان پر لے کر کے جا رہے ہیں۔ سرکار علی حسین اشرفی میاں فرماتے ہیں کہ قطب الارشاد کا روح فرشتے آسمان پر لے کر کے جا رہے ہیں، آج ان کا حساب ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور سرکار محدث اعظم ہند نے فرمایا کہ حضور وہ قطب الارشاد کون ہے؟ سرکار اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علی حسین میاں صاحب فرماتے ہیں وہ قطب الارشاد بریلی میں مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی۔ اس سے اندازہ کرے کہ اعلیٰ حضرت کا مقام کیا ہے۔ حضرت نے بڑی شاندار بات آپ کو سماعت کی، آپ لوگوں نے سماعت کیے ہیں، مگر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جن کے لڑکے کا یہ عالم ہو ان کے والد کا کیا مقام ہوگا، جن کے ادنا کا یہ مقام ہو ان کے اعلیٰ کا کیا مقام ہوگا، جنہیں دنیا حضور مفتی اعظم ہند سرکار مصطفیٰ رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ وہ پیر تھے، وہ مفتی تھے، وہ محدث تھے، وہ متقی تھے، وہ پرہیزگار تھے کہ آج کے پیر کا یہ عالم ہے کہ اگر ان اپنے مریدوں کو شمار اگر وہ پیر کرے تو اتنا مرید اتنا شمار نہیں ہوتا ہے، مگر کتابوں میں آیا ہے کہ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ ذات تھی جن کے 11 لاکھ صرف خلیفہ، 11 لاکھ صرف خلیفہ تھے۔ سرکار مفتی اعظم ہند کی وہ ذات ہے کہ آپ جس وقت وصال کیے آپ کو اس چوکی پہ لٹا دیا گیا، تخت پر لٹا دیا گیا، اور تخت پر لٹانے کے بعد جب آپ کو غسل دینا چاہا، لوگوں نے غسل دینا شروع کیا تو آپ کا یہ لنگی جو آپ کو پہنایا گیا تھا یہ لنگی اوپر اٹھ گئی تھی، تو آپ نے سرکار مفتی اعظم ہند نے لیتے ہوئے تھے، آپ نے یہ 2 انگلی سے اس تہمت کو اس لنگی کو نیچے اتار دیا۔ آپ سوچیں جن کے بیٹے کا یہ مقام ہوگا ان کے والد کا کیا مقام ہوگا۔ سرکار مفتی اعظم ہند کی وہ ذات ہے، اس دنیا کے اندر بڑے بڑے پیروں کا فوٹو موجود ہے، مگر حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ ذات ہے کہ جس وقت اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ نسل بندی کرنا جائز ہے، اس وقت حضور مفتی اعظم ہند نے فتویٰ دیا تھا، بریلی میں بیٹھ کر کے کہا تھا کہ اندرا گاندھی کان کھول کر کے سن لو، امام احمد رضا کے لڑکے قرآن کو مان سکتا ہے اور ہر وقت ماننے کے لیے تیار ہے، تمہاری حکومت پلٹنے کے لیے تیار ہے، مگر قرآن کو بدل نہیں سکتا۔ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے میرے ملت اسلامیہ، اور وہی سرکار مفتی اعظم ہند نے نسل بندی کو حرام قرار دیا، اس وقت فتویٰ دیا، اس وقت اندرا نے کہا تھا
کہ مفتی اعظم آپ فتویٰ واپس لے لو. کہا کہ میں فتویٰ واپس نہیں لیتا، جو میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں فتویٰ دے دیا وہ اٹل ہے، میں قرآن کو بدل نہیں سکتا، تمہاری حکومت کو مفتی اعظم بدل سکتا ہے. میرے ملت اسلامیہ، تاریخ گواہ ہے کہ اس وقت کانگریس کی حکومت جو گئی اور اس کے بعد وہ پتھرے کا جو نشان گیا تو سرکار مفتی اعظم ان کی ٹھوکر کی بدولت انگریز کی حکومت اس ہندوستان سے چلی گئی ہے. میرے ملت اسلامیہ یاد رکھیے گا، سرکار مفتی اعظم ہند کی وہ ذات ہے. اللہ اکبر. جب آپ کو قبر انور، جب آپ کو جنازے میں لے کر کے چلے لوگ تو آپ کے اس جنازے میں کئی کروڑ انسان، تو آپ کے میت کو، آپ کے جنازے کو منی بس کو رکھ دیا گیا اور بانس لگا دیا گیا تاکہ جو لوگ کاندھا دینے چاہے وہ لوگ بانس کو اپنا کاندھا دے. تو دنیا نے دیکھا، کتابوں میں لکھا کہ اس وقت تیز ہوا چلی اور جس وقت میت کو چادر اڑا دیا جاتا ہے اوپر سے، وہ چادر اڑنے لگی. دنیا نے دیکھا کہ سرکار مفتی اعظم ہند اٹھ کر کے بیٹھے اور چادر کو در لپیٹ کر کے سو گئے. آپ وہ سرکار مفتی اعظم ہند کی ذات ہے. اور آپ کو یہ بات بتا دوں کہ بریلی شریف میں آج بھی جو حضرات حج میں جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، ان کے پاسپورٹ پر ان کا فوٹو موجود ہوتا ہے. یہ سرکار مفتی اعظم ہند کا دین ہے. جو سرکار مفتی اعظم ہند جب آپ کو قبر انور میں لٹا دیا گیا، اس وقت فوٹوگرافری کرنے والے نے فوٹوگرافری کیا، مگر سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ ذات ہے کہ سب ساجی لائی، اس میں کوئی بھی فوٹو نہیں آیا. سرکار مفتی اعظم ہند کی کرامت ہے. آپ اندازہ کریں کہ سرکار مفتی اعظم ہند کے نفس نے خواہش ظاہر کیا کہ میں حلوہ کھاؤں، حلوہ. آپ اپنے نفس سے بات کرتے تھے، نفس نے کہا کہ حلوہ کھانے کی چاہیے، حلوہ کھانا چاہتا ہوں. کہا کیا؟ بولے ہاں. سرکار مفتی اعظم ہند نے قاضی عبدالرحیم مثنوی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ قاضی صاحب، حلوے میں جتنے بھی سامان پڑتا ہے وہ تمام چیز کو لے کر کے منگایا جائے. منگانے کے بعد حضور مفتی اعظم ہند نے حلوے کو تیار کروایا اور سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا کہ قاضی صاحب 2 کلو جھاڑدار مرچ پسوا لیا جائے. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا جس وقت حلوہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، سرکار مفتی اعظم ہند نے نفس سے پوچھا کہ بتاؤ تو حلوہ کھانا چاہتا ہے؟ اس کے نفس نے کہا کہ بالکل. کہا کہ یہ میری مرضی ہے کہ تو حلوہ نہیں تو مرچ پیے گا. اللہ اکبر. آپ نے قاضی عبدالرحیم بستوی سے کہا کہ قاضی صاحب یہ حلوہ لے کر کے جائیں، باہر فقیر بیٹھے ہوئے ہوں گے، فقیروں میں تقسیم کر دے. تو سرکار مفتی اعظم ہند نے 2 کلو مرچ جو پسوا کر کے رکھا تھا وہ سرکار مفتی اعظم ہند 2 کلو مرچ پی گئے اور نفس سے کہا اے نفس تو میری غلامی کر، میں تیری غلامی نہیں کر سکتا. سرکار مفتی اعظم ہند کا کرم ہے. میرے ملت اسلامیہ یاد رکھیے گا کہ عقیقہ کیا ہے. 2-4 بات اور سماعت کر لیجیے، اس کے بعد ختم کر دیں.